جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات وسلام علی اہلھا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات ونہر صلوات بوز بلند پر خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. سادات مومنین نے جس نے تعاون کیا جو اہتمام کیا مالک پر تو پہلے محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے. مالک سادات مومنین کی جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے. مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات. اجازت ہے جناب لوگ میں نے آپ کے سامنے جو کلام پاک کی آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر جو معصوم نے کیا ہے وہ کرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ کے کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کس علاقے میں آیا ہوں تو آپ کے ذرا مزاج کو پرکھ کے دیکھتا ہوں کس انداز سے آپ سنتے ہیں. آپ کو اسی جملے سے پتہ چل جائے گا میں کیسے پڑھتا ہوں. حمد ہے اس اللہ کی. میں جملہ کہنے لگا اور آپ کے چہروں کی زیارت کرنے لگا ہوں. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کر دیا. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے علی جیسا امام عطا کیا. اگلا جملہ پھر سنیے گا. شکر ہے اس اللہ کا. پہلے حمد ہے اب شکر ہے. حمد اس لیے کی کہ اس نے علی جیسا امام عطا کیا. شکر اس کا اس لیے ہے کہ جس نے ہمیں قائم کی رعیت بنا دیا. اللہ اکبر. میں نے شکر کا جملہ اس لیے استعمال کیا کہ میرے امام سے پوچھا گیا تھا 12 اماموں میں سب سے افضل رعیت کس کی ہوگی؟ میرے چھٹے امام کا جو میرے بیٹے قائم کی ہوگی. ہائے ہائے مولا وجہ کیا ہے کہ 11 اماموں کی رعیتوں نے اماموں کو دیکھ کر ان پر ایمان رکھا. قائم کی رعیت سن کر ایمان لیا. بس آپ کی توجہ ہوگی. حمد لفظ کو بڑے پیار سے غور سے سننا ہے. میں بالکل آسان باتیں کرتا ہوں. میرے والد صاحب حافظ تصدق صاحب مشکل باتیں کرتے ہیں میں نہیں کرتا. حمد ہے اس اللہ کی. شکر ہے اس اللہ کا. کس اللہ کا؟ اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا. اللہ اکبر. حمد ہے اس اللہ کا. شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا. ہمیں بنایا عبادتوں کے لیے. ہماری تخلیق کا مقصد قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہمیں بنایا عبادت کے لیے. علی بنایا اپنی پہچان کے لیے. آپ کے تھوڑا سا بیدار ہو گیا پر میرے ساتھ بولنا ہے. ہم بنے عبادت کے لیے 14 بنے اس کی پہچان کے لیے. جب مقصد تخلیق ایک نہیں دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ آئے ہے ماننا پڑے گا. ہم اور ہے 14. ہم اور ہے. آپ سلام بتائیں. بس اب تیاری کرتے ہیں آپ انشاءاللہ دعا دیں گے. پھر سنو. حمد ہے اس اللہ کی. اب آپ نے
دیکھنا میں آپ کے علاوہ کسی کو کہہ نہیں سکتا، دیکھنا کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں رہے گا، سارے بزرگ بیٹھے ہیں، واجب الاحترام حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے ابھی اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، علی سوچنا بھی عبادت ہے۔ کمال پر والو، مان پر والو، علی کا ذکر ثواب نہیں، کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قرآن کہتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو کمال پر والوں کی اپنی مرضی، گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی عبادت علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ علی کا ذکر عبادت تب ہوگا جب آپ امام بارگاہ میں ہیں ہی نہیں، گھر میں علی کا ذکر کرو تب بھی عبادت ہے، سفر میں کرو تب بھی عبادت ہے، باہر چوک میں کرو تب بھی عبادت ہے، بستر پہ لیٹ کے کرو تب بھی۔ سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر والوں باہر والوں کوئی پابندی تو نہیں لگائی کہ علی کا ذکر یہاں عبادت ہے اور یہاں باطل ہے، نہیں بات سمجھ نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی، علی کا ذکر مطلقاً عبادت ہے، تو علی بازار کا یہاں میں لو تب بھی عبادت ہے، رکوع میں لو تب بھی عبادت ہے، سجدے میں لو تب بھی عبادت ہے، تشہد میں لو تب بھی عبادت ہے، جہاں مرضی لو عبادت ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہاں عبادت ہو یہاں عبادت نہ، جہاں مرضی لو علی کا نام ہے عبادت ہے۔ اور ہم کس لیے خلق ہوئے؟ عبادت کے لیے۔ آپ سارے صاحبان جو امام بارگاہ کی حدود میں اندر باہر کھڑے کیا کرنے آئے ہیں؟ عبادت۔ میرے مولا کا فرمان ذیشان میرے پاس موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں سیاد حیدر کرار مجلس حسین میں آ تو صحیح، میں 3 عبادتوں کو اکٹھا کر دوں گا۔ یہ میرے مولا کی توقیع ہے، 3 عبادتوں کو اکٹھا کر دوں گا۔ سید محمد مہدی نے پوچھا مولا یہ 3 عبادتیں کیسے اکٹھی ہوں گی؟ کہ مجلس میں آنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا سنانا عبادت ہے، یہاں بیٹھ کے قائم کا انتظار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ آئے ہائے ہمارا کوئی بندہ بھائی جان ویلا نہیں، جو بیٹھا ہے عبادت کر رہا ہے، جو کھڑا ہے عبادت کر رہا ہے، جو لیٹا ہوا ہے عبادت۔ ایک جملہ کہہ کے میں آپ کے مزاج کو پرکھتا ہوں، میرے مولا کا انتظار کرنا کیا ہے؟ پکی بات ہے، عقیدہ سب کا ہے جناب، مولا سب کو عزت کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ مولانا بھائی جملہ کہنے لگو، جس کا انتظار کرنا عبادت ہو، اللہ جانے اس کا نام لینا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ اور ہم اگر محمد والے محمد کے فضائل پڑھے، کہتے جی وہ محمد والے محمد کی فضائل اتنے پڑھا دیے، اللہ کی صفات میں شریک کر دیا۔ ہم پہ الزام لگاتے جان چھڑا لیتے غالی کہہ کے، خدا کی قسم محمد و آل محمد تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ نے تم لوگوں کو اپنی صفت میں شریک کیا۔ پڑھ کے قرآن اللہ نے اللہ میں بھی تمہارے ساتھ اقتدار کر رہا ہوں۔ قرآن روایت آیت قرآن کی، قرآن ہدایتوں کے لیے آیا ہے۔ قرآن لینا کس سے چاہیے؟ وہاں سے قرآن سے۔ مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔
وارث کون ہے؟ آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہے، آپ سلامت رہے۔ فرقے کتنے ہیں اسلام کے؟ 73۔ ایک میرے سامنے بیٹھ کے محترمہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے وارث 14 ہیں، باقی 72 کا کیا کرے گا؟ دھرنا چھوٹے کریے، شیعہ سنی لڑائی کریے، نہیں اس گاؤں میں سارے شیعہ سنی رہتے ہیں، لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر اس کا حل کیا ہے؟ کمال پور والوں حل ایک ہے، ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو بتا تیرا وارث کون ہے؟ آئے ہے قرآن جو اپنا وارث بتائے گا وہ تو مانگو گے، میں نے قرآن سے پوچھا تیرا وارث کون ہے؟ آیت بخاری سننا اور اصل الکتاب والذی مصطفینا من عبادنا احد مصطفیٰ بندوں کو اس قرآن کا وارث بنایا۔ سلامت رہے۔ یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ اب یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ آپ نے کہنا محمد والے محمد، اور بے شک وہی ہیں۔ ایک منٹ رک کے آیت کا شان نزول دیکھ کے آیت آئی، جسے شان نزول کا نہ پتہ ہو اس نے آیت پہ کیا بحث کرنی ہے۔ آیت آئی، ہم نے مصطفیٰ بندوں کو قرآن کا وارث بنایا۔ ایک بندہ آیا سرکار دو عالم کے پاس، بھائی وہ جو پوچھنے آیا نا کہ یہ مصطفیٰ بندے کون ہے، بھائی کا نام میں نے بھول گیا، اس کا نام ہی بھول گیا۔ اتنا اچھا کام کیا میں نے کیونکہ میں لندن میں رہتا ہوں، انہوں نے مجھے فائزر لگوائی ہے، وہ ویکسین، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے ایسے ویسے سارے نام میں بھول گیا۔ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ جو سمجھ کے دعوت دیتا ہے اس بندے کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں نے اس کا نام نہیں لیا، مصطفیٰ نے اشارہ کیا، دیکھو شیعہ قوم سمجھتی ہے کہ نہیں۔ آگے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ مصطفیٰ بندے کون ہے؟ مصطفیٰ دیکھ کے کہتا ہے تو وہ نہیں جس نے کچھ دیر پہلے کہا تھا مجھے قرآن نافی ہے۔ آئے ہائے آپ سمجھ آئی وہ کون تھا؟ مجھے قرآن نافی ہے۔ محمد کہتے ہیں اگر قرآن نافی ہے تو قرآن سے پوچھ لے یہ مصطفیٰ بندے کون ہے؟ لیکن قرآن کے پاس بزرگ تشریف فرماؤ حکم ہے، عمل نہیں ہے۔ یار میں مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین بات ریکارڈ کروا رہا ہوں، قرآن کے پاس حکم ہے، عمل نہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، یہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت یہ کس نے بتائی؟ یا تو مجھے قرآن سے رکھتے دکھاؤ، یہ مذہب تو میں شیعہ مذہب ہی چھوڑ دیتا ہوں، قرآن میں رکھتے نہیں، یہ رکھتے کس نے بتائی؟ محمد و آل محمد نے۔ تو پھر کمال پوروں والوں ماننا پڑے گا اہل بیت کے بغیر قرآن کل بھی کافی نہ تھا، آج بھی کافی نہ تھا۔ آگے بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ بتاؤ یہ مصطفیٰ بندے کون ہیں؟ آخری تمہید کا جملہ پھر میں کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا۔ بندہ کہتا ہے بتا دو، کہ نہیں بتایا ہوا بھول جاتا ہے، دکھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ تو پھر علاقے والوں کا حافظہ اچھا ہے کہ محمد نے غدیر میں علی بتایا نہیں دکھایا۔ آئے ہوئے اللہ جانے وہ کتنا کمینہ انسان ہوگا جو محمد کا غدیر پہ دکھایا آج بھول گیا۔ آگے صحابہ پیچھے پیچھے محلہ بنی ہاشم میں علی اور رسول کے در پہ رکھ کے مصطفیٰ نے کہا صحابہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں مصطفیٰ بندے رہتے ہیں۔ محمد صدیق آواز دینے کا علی باہر آؤ، حسن باہر آؤ، حسین باہر آؤ، جب باہر آیا ہاتھ پکڑ کے کہا قرآن ورثہ ہے یہ وارث ہے۔ قرآن کی آیت میں اور عمل مصطفیٰ نے بتایا قرآن ورثہ 14 تو وارثوں سے قرآن لینا چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے ان المتقین، اشارہ دیکھنا میرا،
فی جنات و نہر، اللہ کہتا ہے یقیناً یہ متقی، ہائے ہائے اشارہ غلط کیتا ہے، چلو چیک کر لیتے تھوڑی کیڑا متقی بیٹھے ہیں. میں نے کہا یقیناً متقی نہروں والی جنتوں میں جائیں گے. جائے گا کون؟ متقی. متقین سے وعدہ ہے 11 مرتبہ قرآن میں بار بار کہا فوعد للمتقین، فوعد للمتقین. میرا وعدہ متقین سے ہے. چلو میں چیک کرنے لگا ہوں بندے کو. متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے. میرے مولا سے آگے پوچھا جناب مفضل نے، مولا تقویٰ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیے کوئی ہاتھ تھلے نہیں رہ گیا. میرے مولا کہتے ہیں مفضل یاد رکھو تقویٰ شروع ہی اقرار ولایت علی سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس بندے کو متقین کہلانے کا حق ہی نہیں ہے جو اقرار ولایت علی نہیں کرتا. اس بندے کو متقی کہلانے کا حق ہی نہیں جو بندہ اقرار ولایت علی نہیں کرتا. دلیل سنو کیوں؟ 73 میں سے ایک فرقہ ہے جو ابھی 25 منٹ کے بعد اپنی اذانوں میں آوازیں بلند کہے گا اشہد ان امیر المومنین و امام علی. کس کے امام ہے؟ متقین کے، مسلمین کے نہیں. علی متقین کے امام ہے. اور تقویٰ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرار ولایت. اچھا یہ بتاؤ تمہارے تو لوگ تقویٰ شروع علی کی ولایت سے ہوا، ختم کہاں ہوتا ہے؟ تمام کہاں ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھ رہے. قرآن شیعہ سنی سے نہیں. کمال کو رہے قرآن شیعہ سنی سے نہیں. قرآن تو بتا تقویٰ شروع علی کی ولایت سے ہوتا ہے، ختم کہاں ہوتا ہے؟ پڑھ مجھے ابتدائے قرآن ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کا متقی وہ ہے جو علی کی ولایت سے شروع غیب بھائی رکھے. اب شیعہ بتاؤ یہ غیب بالترتیب قائم تک جائے. اور بلا فصل دا تے رولا جے اے دوجی پارٹی نو کیڑی شانی پئی پچھلی بلا فصل کہتے ہیں جی بلا خلیفتہ بلا فصل علی کو کہتے ہیں. مولوی بھی کہتا ہے یہ دہشت گردی ہے. کمال کو یہ لاگے ڈانا ہے نا حضرت جی صاحب نے یہ جملہ کہنے کا موسادات مومنین کی موجودگی میں تاریخ اسلام کا پہلا دہشت گرد ہوا تھا جس نے زمین پہ محمد کے سامنے انکار ولایت علی کیا. اب اور پہلا دہشت گرد وہ تھا جس نے زمین میں انکار ولایت علی کیا. اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پتھر مارا. مولا تجھے اجر عظیم عطا فرمائے. پتھر آیا سر پہ لگا تھلو سواری سمیت. کمال پور داد نہ دے گا. میں نے ساری دنیا پھر لی ہے. ملک دنیا کا کوئی نہیں چھوڑا جہاں اردو بولی جاتی ہو اور حافظ پسندوں کا بیٹا پڑھنے نہ گیا ہو. کہ میں نے اپنے ملک کی جو داد نہیں ملنی تو پانچ کی تھمرتی کو جب ہمیں داد نہیں ملنی. پتھر آیا سر پہ لگا سواری سمیت کر میں نے ہاتھ باندھ کے باندھ
نہیں چاہیے لیتے اس لیے ہم آپس میں سارے گھر میں اختلافوں سے گھر میں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے. میں روایت پڑھا کہ تمہارا کام میں میرے ہتھی پہ جاؤ اور راضی ہو سارے رل کے میرے ہتھی پہ جانا کہ حافظ صاحب میرے پتر تو کیا سی آیت کے پڑھی روایت ایک کیوں لائن ہے اپنی مسیح امام بارگاہ دے انہاں نوں چومدے ہو مولا رضا دا حرم چومدے ہو مولا علی دا یہ کیا ہے شاعر اللہ ایسے ہی ہے میں روایت پڑھ کے ڈاکٹر مولوی سارے میرے ہتھی پہ جو آیت ہوئے تے سبحان اللہ قرآن پڑھا دیکھنا اپنے کی طرف ہے قرآن سے پوچھ لو بتا تیرے نزدیک متقی کون ہے سورہ حج پکاری من یحسن شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب جو اپنے دلوں کو اللہ کی نشانیوں میں آگے چھڑا دے دلوں کو اللہ کی نشانیوں میں آگے جناب مفضل کہتے مولا سر کیوں نہ جھکائے یہ توحید پرستی ہے میرے امام کہتے مفضل سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ دل 14 کی بارگاہ میں اور نہیں فرمایا سر اللہ کی بارگاہ میں دل 14 کی بارگاہ میں نہ بجا گیا ہے میرے امام کہتے مفضل سر کا جھکنا اسلام ہے دل کا جھکنا ایمان والا سر اللہ کی بارگاہ میں دل لڑائی ختم ہو گئی. متقی کہلانے کا حقداری وہی ہے جو دلوں کو کدھر جھکائے. اچھا لغت نہ شیعہ یہ نہ سنی لغت نہ کوئی نہ میرے والد صاحب نے ساری زندگی آپ لوگوں میں یہ پڑھتے رہے. ابھی آج میرا نکلوں موٹر وے پہ اکٹھے ہوئے کتنے میں کہا جی سمڑے آ رہے ہاں اچھا جاؤ جاؤ جو بڑا میں بہت پڑھے ہوں تھوڑی بھاری میں نے چلو جی دیکھتے جا کے پہلی دفعہ آیا ہوں کیا سنتے لغت شیعہ سننی نہیں میں کہا میرا بیٹا کوئی بات نہیں جتنے بچے ہوں میں مجلس پڑھنا ہوا نیکسٹ ٹائم سارے محلے کے بچے میرے آگے بٹھاؤ میں بچے اٹھانا نہیں ایک قوم کا مستقبل ہے یہ جڑا تساں میں کام کرتے ہو نا وہی کام ہن میں پیا کردا جے انہاں نے بچیاں تے زور لایا ہن اسی بھی بچیاں تے لاواں گے یہ اگلی نسل ہم تیار کریں گے تاکہ یہ بھی کرا دے ولایت علی کر کے مضبوط ہو جائے کوئی دشمن علی انہیں کچھ نہ کر سکے ان کا عقیدہ نہ بدل سکے. لغت میں لکھا ہے متقی وہ ہوتا ہے کسی بھی مذہب کا ہو جو خود کو حرام سے بچا کے رکھے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو خود کو حرام سے بچا کے رکھے. تو کلئی زحمت قریبے کی کوئی ہاتھ تھلے دے نہیں رہ گیا. جناب مفضل نے آ کے میرے چھوٹے مولا سے پوچھا تھا مولا یہ تو بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا حرام کیا ہے. میرے چھوٹے امام کہتے ہیں مفضل دنیا کا سب سے بڑا حرام ہی انکار ولایت علی. دنیا کا سب سے بڑا حرام ہی انکار ولایت. اچھا جی متقین جائیں گے کہاں متقین کہاں جائیں گے فی جنات و نہر نہروں والی جنتوں میں. جمع کا سیکھا جنات جمع کو کہتے ہیں متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے. ایک جنت نہیں کم از کم 3 زیادہ سے زیادہ 8. اللہ کہتا متقین جو اقرار ولایت علی کرے گا نہروں والی جنتوں میں جائے گا. وہ فضل کہتے ہیں مولا متقی ایک آپ
جائیں آپ جائیں آپ جائیں جو بھی جائیں متقی تو ایک ہوگا، جنتیں زیادہ کیوں دی؟ میرے امام کہتے ہیں مفضل اللہ نے اقرار ولایت علی کا صلہ زیادہ جنتیں اس لیے دی، چاہے تو اپنے پاس رکھو چاہے تو بغداد کی گلیوں میں بیچ لو۔ جنت کسی نے پیو دی جاگیر نہیں، یہ تو میرے مولا حسنین کی ہے۔ دیکھیں اللہ نے 14 کو مظہر بنا کے سامنے کر کے کہا، یعنی سمجھ کے داد دینا، 14 کو مظہر بنا کے سامنے کر کے کہا دیکھو 14 کو مانو مجھے۔ کمال پور گردوں میں بابا سمجھ یاد بات اللہ جسم رکھتا ہے، پکی بات اللہ جسم تو نہیں رکھتا، جسمانیات سے مبرزات کا نام ہے، کدی دیکھیا جائے کدی نظر آیا ہوگے نہیں نا؟ شیعہ حیدر کرار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا، اللہ جسم نہیں رکھتا، لیکن ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے قیامت والے دن عرش پہ کرسی لگے گی، کرسی پہ اللہ بیٹھے گا، اللہ کے بدن سے کیا کرے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹاٹے وہ بنائے مشرک ہم ہیں، اللہ کے بدن سے کرسی چوں چوں کرے گی، شور مچائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ ہمارا تو بھائی عقیدہ شیعوں کا اللہ جسم نہیں رکھتا، شیعوں کا مشورہ ہے جو قیامت والے دن عرش پہ بڑی کرسی پہ بیٹھا نظر آئے نا اسے اللہ مان لینا، نہیں سمجھ آئی؟ اسے اللہ مان لینا۔ آؤ شیعہ کا عقیدہ سنو کیوں اللہ شیعوں کے نزدیک اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین۔ اور فرمایا نا مظہر کون ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولا، اللہ سامنے آئے گا تو مظہر کسے بنائے گا؟ 14 مظہر توحید ہے، نمائندہ آپ کو مثال چٹکی مثال دینا کی یاد رکھو گے، پھر نہ 2-4 آیتاں سنانا وا، لیکن اگر بلے مان لو سید امتی سارے رل کے اسی پروگرام کرنے ہیں، سید ہمیں امتی ہوئی رشتہ داری کام نہیں دیا، ہائے سید ناراض نہیں ہو گئے، رشتہ داری کام نہیں جانی، کم آنی تے ولایت علی، کیوں؟ میرے مولا کا فرمان ہے، میرے امام کا مفضل ولایت علی ابن ابی طالب شاعر ولایت میں نہ ہو، میرے امام کا مفضل علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں من اقام ولایتی فقد اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا وہی تو نمازی ہے۔ نمازی کون ہے؟ کوئی ہے جو ولایت علی قائم کر رہا ہے۔ جلدی جلدی 14 مظہر توحید۔ اب مظہر کا آسان زبان کیویں سمجھاؤ؟ مظہر وہ ہوتا ہے جو سامنے ہو، لو مثال جو نظر آ جائے وہ مظہر ہے۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ احد ہے۔ احد اسے کہتے ہیں جس پہ عدد کا اطلاق نہ ہو، ایک پہ عدد کا اطلاق ہوتا ہے، جس پہ عدد کا اطلاق ہو وہ معلوم ہوتا ہے، جو معلوم ہو وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ زمانے میں آ جاتا ہے، جو زمانے میں آئے وہ خدا نہیں رہتا۔ دیکھیں اللہ احد ہے، 14 کو واحد بنا کے سامنے کر کے کہا۔ اچھا بندے سمجھتے ہیں دان دیتے میں گھبراتے ہیں ریکارڈ نہ ہو جائے، وہ
احد ہے، علی فرماتے ہم واحد ہے۔ واحد وہ ہوتا ہے جو تقسیم ہو جائے، جو تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اس لیے تو مصطفیٰ نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد، جو دو حصوں میں تقسیم ہو جائے وہ خدا۔ احد وہ ہے جو تقسیم نہ ہو سکے۔ 14 سامنے لو، مثال یاد آ گئی۔ آپ سارے کسے دیکھ رہے ہیں؟ میں وجود ہوں، جسم ہوں، پورا جسم رکھتا ہوں، بول کہاں رہا ہوں؟ حسن بھائی مائک پہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سپیکر سے۔ جڑا ہن نہ سمجھا نا کمال پورا لے تو سا کمال کیتا ہی نہیں۔ میں بول حقیقت جسم بول مائک پہ رہا ہوں، آواز سپیکر سے آ رہی ہے۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی، میں حقیقت ہوں، سپیکر مظہر ہے۔ جملے تو ضرور بولے گا۔ میں حقیقت بھائی جان منبر پہ ہوں، وہ جو باہر گھروں میں ہیں وہ مجھے سن رہے ہیں کس کے ذریعے؟ اور سپیکر ہے مظہر۔ اتنی سی بات سمجھ آئی، حقیقت منبر پہ ہے، مظہر پورے پیٹ میں حاضر بھی ہے، حاضر بھی ہے۔ میرے ہونے کی خبر میں نہیں، مظہر دے رہا ہے۔ اللہ کے ہونے کی خبر اللہ نے نہیں، علی نے دی ہے، محمد نے دی ہے۔ محمد بتایا اللہ ہے، علی نے بتایا اللہ۔ اور کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ کوئی مظہر سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو میں تو یہاں ہوں، 10 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 10 منٹ پڑھنے ہیں، تو ٹینشن نہ لو۔ دیکھو میرے لئے پاس 14 حجاب اللہ ہے، بھائی جان 14 حجاب اللہ ہے، بولو تو صحیح۔ 2-4 بندیاں تقیدہ نہیں ہے تو خیر ہے، کوئی گل نہیں۔ 14 حجاب اللہ ہے۔ حجاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کہیں چھپ گیا ہے، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ حجاب کے معنی بھی مظہر کے، میں بچے کچھ نہیں کہتا، انہوں موج ہے آن جان، میں انہوں دی وجہ ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں بھائی جان، میری بڑی محنت ہے کیونکہ میں لندن سے آیا، تجھے حال دیکھو میرا من گرمی کی نہیں لگتی۔ اگر تسی چپ کر جاؤ تو زیادتی ہے، تسی چنگے موسم میں کھڑے ہو، ایسے ہونا ہے چاہیے سی تسی اندر ہوندے تو میں باہر کھلوتا ہوتا، پھر تمہیں پتہ چلنا گرمی کتنی ہے۔ آپ سارے بھائی جان مجھے دیکھ رہے ہیں، بس آخری بات سمیٹ رہا ہوں، آپ سارے کسے دیکھ رہے ہیں؟ عربی میں دیکھنے والے کو ناظر کہتے ہیں، نظرہ سے ناظر۔ آپ ناظر ہیں، جو دیکھا جائے وہ منظور، ناظر منظور۔ یہ درمیان میں کیا گیا؟ حجاب۔ آپ نے حجاب اللہ سمجھنا، 14 کیا ہے؟ حجاب اللہ۔ مثال سے سمجھانے لگا، ناظر منظور حجاب۔ جیسے ہی حجاب منظور کے سامنے آیا نا، اس نے کام کیا، ناظرین کی نظر سے منظور کو چھپا دیا۔ کس نے چھپایا؟
لیا، لیکن حجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے۔ نہیں بندوں کو بات سمجھ نہیں آئی۔ حجاب کو پتا ہے منظور کیسا ہے، 14 حجاب اللہ ہے، اس لیے علی کہتا ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا ہو۔ علی کہتا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے۔ ایک دفعہ پھر بسو اللہ جسم رکھتا ہے بھائی جان، اللہ جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ پھر سوچ لو، ایک دفعہ سوچ لو، میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ جسم رکھتا بھائی جان؟ نہیں۔ ناظر منظور سامنے کیا ہے؟ حجاب۔ آواز کس کی ہے؟ سامنے کیا ہے؟ آواز کس کی ہے؟ منظور کی۔ اللہ جسم رکھتا ہے، سمجھ کے ڈال دینا، سامنے حجاب ہے، آواز منظور کی ہے، یہی ہوتا تھا کلیم الموسیٰ کے ساتھ۔ واہ بھائی واہ، واہ جی واہ۔ انتظار کر ایک جملہ ہے کہ حیا لا خیر آؤ اس عمل کی طرف۔ یہ جملہ سب سے پہلے کب کہا، کس نے کہا؟ سلمان محمدی سے پوچھا گیا تھا، جس کا ہاتھ نیچے رہا مجھے دکھ ہوگا۔ سلمان سے پوچھا گیا تھا تیری زندگی کا سب سے قیمتی وقت کون سا تھا؟ کہ جب محمد نے مجھے غدیر پہ کہا، ٹیلے پہ کھڑا ہو کے کہہ دے حیا لا خیر العمل، لوگوں آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے۔ محمد نے بلایا تھا خیر عمل کی طرف۔ پھر بتاؤ غدیر پہ خیر عمل کیا تھا؟ علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا میں لکن تو مولا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، جس کا چلو یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس کا میں مولا، یہ کس نے کہا تھا؟ حضور پاک نے۔ جس کا میں مولا، اس کا، تو جس نے علی کو مولا نہیں مانا اس نے محمد کو مولا نہیں مانا۔ اچھا غدیر پہ سارے اپنے تھے؟ چلو سوال میرا غلط تھا۔ غدیر پہ شاہ جی نمازی تھے، حاجی تھے؟ مندے ہو کہ سارے حاجی سن؟ حاجی عیسائیاں چوندے نے، کینا چوندے نے؟ مہربانی تے نمازی، یعنی سارے اپنے ہی تھے۔ ادھر اعلان ولایت علی ہوا، آیت آئی، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ دین مکمل کس کی وجہ سے ہوا؟ بولو تو صحیح، ولایت۔ اگر میں روایت پڑھا تو اٹھ کے ہتھی پہ جانا، آیت ہوئے تو بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ پڑھ دیجئے۔ ادھر محمد مصطفیٰ نے کہا علی کی ولایت سے دین مکمل ہو گیا، اللہ نے کہا دین مکمل، نعمتیں تمام۔ اگلی آیت پر قرآن کا دلال یوم یا الذین کفروا من دینکم، اللہ کہتا محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ غدیر پہ تو حاجی تھے، نمازی تھے، اللہ کافر کی نے کہہ رہا ہے آج کافر تیرے دین سے، تو دین مکمل والی کی ولایت سے۔ تو پھر مرتضی جملہ کہے جو جب جہاں جس وقت بھی علی کی ولایت سے مایوس ہو جائے کل بھی کافر تھا۔ منظور آخری بات ہے، شاہ جی آپ تیاری کریں، بالکل آخری بات ہے۔ سامنے کیا ہے؟ آواز کس کی ہے؟ اللہ جسم رکھتا ہے؟ نہیں۔ جناب موسیٰ کا لقب کیا ہے؟ کس سے کلام کرنے والا؟
یا تو بڑے سیدھے بندے ہو تسی. ابھی ایک طرف کہتے ہو اللہ جسم نہیں رکھتا, اوپر سے کہتے ہیں موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والا, گفتگو کرنے والا. اللہ جسم رکھتا نہیں, موسیٰ کیسے کلیم اللہ بنا؟ اچھا لگے تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولنا. اس لیے تو علی کہتا سلمان موسیٰ بڑا بھولا تھا, بولتا میں علی کا سمجھتا خدا بھولا. علی مظہر ہے, علی حجاب اللہ ہے, سامنے علی ہوں گے مانا بھی کھلا جائے گا, پہچانا بھی. آخری جملہ اب ٹھیک ہو گیا جناب, بالکل اے نشانی. میں ساری دنیا پھر لی, میرے والد صاحب نے نہیں پھری تھی, میں پھر لی, میں ملکی کو نہیں چھڑیا, نشانی کو رکھی, مولوی چلے آئے. ناظر منظور حجاب میں کیا بھائی جان, پنجابی دسو, بچے بھی دسو, میں کیا منظور, تسی ہو ناظر, تے ایک ہی حجاب. جیسے ہی حجاب منظور پر آیا نا, حجاب منظور کے قرب میں آ گیا. نہیں آپ غور نہیں فرما رہے, 14 حجاب اللہ ہے, رہتے اللہ کے قرب میں ہے. 14 کہاں رہتے ہیں؟ 14 حجاب اللہ ہے, رہتے اللہ کے قرب میں ہے. مغرب کی اذان 4 منٹ پہلے ہوئی تھے, ذرا نیت کرو. نیت کرتا ہوں 3 رکعت نماز مغرب پڑھنے کی, واجب قربت اللہ. آیا ہے نماز پڑھی قربت اللہ, روزہ رکھا قربت اللہ, حج کیا قربت اللہ. قرب میں تو 14 رہتے ہیں. آخری دفعہ تو سوچا جسم رکھتا ہے نہیں, جب اللہ جسم نہیں رکھتا. باہر والوں یہ قربت اللہ کیا ہے بھائی؟ جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو کدے قریب ہونا ہے, کدے قریب ہونا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, 11ویں 12ویں 13ویں مجلس, جو کچھ بھی کیتا, کیوں کیتا؟ قربت اللہ. اللہ جسم رکھتا نہیں, قرب میں کون رہتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں وہ صدر آخری جملہ کہ یا علی مذہب زندگی رہی ہے پھر ملیں گے. میرے امام سے پوچھا گیا آپ حجاب اللہ ہے, قرب الہی میں رہتے ہیں؟ ہم قرب الہی میں رہتے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکات سب کچھ کیا, قربت اللہ. میرے امام کہتے ہیں جو ہم 14 کے قریب ہو گیا, جا کے آنا, جو 14 کے